السلام علیکم دوستو، کتاب دوست چینل پہ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں مختار مسعود صاحب کی کتاب آواز دوست کا تعارف کروایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کتاب کا تفصیلی جائزہ لوں گا اور اس کتاب میں موجود اہم تاریخی شخصیات کا ذکر کروں گا، بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں مصنف کے تاثرات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ جن دوستوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیں، اس کا لنک میں نے اوپر سجیشن میں دے دیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، کتاب کے تعارف میں ذکر آیا تھا اس نسل کا جس نے تحریک آزادی کے گلگلے میں اپنی آنکھ کھولی اور پھر اپنی تمام تر قوتیں حصول پاکستان کی راہ میں صرف کر دیں۔ یہ اسی نسل کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ حصول پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے تمام بزرگ اور نوجوان رہنماؤں نے حالات کی پیش نظر اپنی تمام تر کاوشیں صرف اسی ایک ہدف کے حصول کے لیے مرکوز کر رکھی تھیں۔ برٹش سامراج کی طاقت اور ہندو مہاراج کی مکاری کے سامنے کوئی چاہتے ہوئے بھی ایسے خواب نہیں بن رہا تھا جن کی تعبیر ممکن نہ ہو سکے۔ لہٰذا جب قیام پاکستان کی منزل طے ہوئی تو مسلمانوں نے ہند کی آزادی کا قافلہ تعمیر پاکستان اور تکمیل پاکستان کی دشوار گزار راہ پر اپنا سفر جاری نہ رکھ سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایسا بکھرا کہ نظریہ پاکستان کے بنیادی اصول پر ہی چوٹ کرتے ہوئے قومی زبان کے ثانوی سے مسئلے پہ ملک دو لخت ہو گیا۔ شکوہ ملک کے دو ٹکڑے ہونے کا نہیں، مگر غم اس بات کا ہے کہ یہ واقعہ کج فہم لوگوں کے دلوں میں نظریہ پاکستان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنا۔ تحریک پاکستان کے جوش و ولولے سے لے کر سقوط ڈھاکہ اور سقوط ڈھاکہ کے بعد مسلسل تنزلی کی ایک ایسی داستان ہے جس کا نقطہ عروج قیام پاکستان تھا اور اس کے بعد مسلسل زوال ہے۔ اگر اس زوال کی وجوہات تلاش کی جائیں تو معلوم ہوگا کہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں جو اہل وفا تھے وہ یا تو قیام پاکستان سے قبل ہی یا پھر قیام پاکستان کے فوراً بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جو بچے تھے وہ یا تو فکر معاش میں ڈوب گئے یا پھر انا کی دلدل میں ایسے پھنسے کہ اپنے بلند ارادوں کو یکسر بھول گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مختار مسعود صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ ضروری تو نہیں کہ ہر بڑا آدمی تمام عمر بڑا آدمی ہی رہے۔ آواز دوست دو مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلا مضمون مینار پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے ہے۔ اس میں مختار مسعود صاحب نے میناروں کی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے عروج و زوال کا اجمالی جائزہ لیا ہے اور پھر تحریک علی گڑھ اور تحریک پاکستان سے ہوتے ہوئے مینار پاکستان کی بلائی منزل تک پہنچ کر اپنے مضمون کا اختتام کچھ اس طرح کیا ہے۔ میں نے مینار پاکستان کی رفت سے افق پر نگاہ ڈالی، مجھے چٹاگانگ کا ساحل اور سلہٹ کے پہاڑ نظر آئے۔ اب مجھے مینار کی عظمت کا احساس ہونے لگا۔ دل نے کہا آج مطلع صاف ہے اور نظر دور تک جاتی ہے۔ اگر غبار آلود ہوا تو شاید تمہیں اس مینار سے لاہور کا شہر بھی دھندلا نظر آئے۔ میں نے پوچھا مطلع صاف رکھنے کا نسخہ کیا ہے؟ جواب ملا تمہیں یہ سوال زیب نہیں دیتا، تمہارے پاس کیمیا بھی ہے اور نسخہ کیمیا بھی۔ تو دوستو پھر تاریخ گواہ ہے کہ سلہٹ کے پہاڑ چٹاگانگ کے ساحلوں سمیت بنگال منظر سے دور ہوتا چلا گیا۔ دوسرا مضمون بھی پہلے مضمون کی طرح منفرد ہے۔ اس میں مختار مسعود صاحب اپنی آٹوگراف البم میں موجود اہم شخصیات کے دستخطوں کے حوالے سے ایک یادوں کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں اور اس میں 13 اشخاص کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں مایا ناز، ناولسٹ ای ایم فاسٹر، مشہور تاریخ دان ٹوائن بی، فیلڈ مارشل ٹیٹو اور نوائے وقت کے صحافی ملا واحدی ہیں۔ آگے چل کر اس فہرست میں 2 شاعر ملتے ہیں، ایک مولانا حسن موہانی جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے مولانا ظفر علی خان صاحب جنہوں نے صحافت کو اپنا میدان جنگ بنایا۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا ذکر آتا ہے جنہوں نے تمام عمر انگریز سامراج کے خلاف احتجاج کا علم بلند کیے رکھا۔ آگے چلیں تو بہادر یار جنگ جیسے عاشق رسول اور تحریک پاکستان کے جانباز کارکن کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی اور تحریک پاکستان کی خاطر دولت اور حکمرانی کو ٹھکرا دیا۔ آگے چلیں تو
دو نوابوں کا ذکر آتا ہے. ایک نواب حمید اللہ خان نواب آف بھوپال جو قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی دوست تھے, اور علامہ اقبال سے ضرب کلیم لکھوانے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے. دوسرے نواب راجہ محمود آباد ہیں. ان کا شمار قائد اعظم محمد علی جناح کے تیار کردہ نوجوانوں میں ہوتا ہے. اس سے آگے چلیں تو اس فہرست کے اندر واحد ہندو کانگریسی لیڈر سروجنی نائیڈو کا ذکر ملتا ہے, جو کہ صف اول کی کانگریسی لیڈر ہونے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں سے محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں. اور آخر میں ذکر آتا ہے محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا. یہ تمام وہ نام ہیں جن کا ذکر مختار مسعود صاحب نے انتہائی عقیدت کے ساتھ کیا ہے اور ان کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہے. اس سے آگے چلیں تو 3 ایسی شخصیتوں کا ذکر کیا ہے جن کا دستخط لینے سے مختار مسعود صاحب نے اجتناب کیا. جن کے دستخط لینے سے مختار مسعود صاحب نے اجتناب کیا اور وجوہات بیان کی, ان میں اول نمبر ملکہ الزبتھ کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ البم جیب میں موجود تھی اور موقع بھی میسر تھا. جیسے ہی البم نکال کے دستخط لینے کا ارادہ کیا تو ہند کی تاریخ آنکھوں کے سامنے پھر گئی, لہٰذا ارادہ ترک کر دیا. اس فہرست میں دوسرا نام جو آتا ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ایک کانگریسی لیڈر تھے اور انہوں نے اپنی تمام عمر قائد اعظم محمد علی جناح, مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت کی. تو ان کے بارے میں مختار مسعود صاحب ذکر کرتے ہیں, میں ابوالکلام آزاد کا معترف ہوں مگر نثر کی حد تک. سیاست کی بات البتہ مختلف ہے. علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر جب طلباء نے مولانا کے ساتھ گستاخی کی تھی, ان دنوں میں بھی طالب علم تھا اور اس گروہ میں شامل تھا جو کمک کے طور پر اسٹیشن پہنچا تو گاڑی چھوٹ چکی تھی. مجھے دیر تک اس موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس رہا. ہم قائد اعظم کے مقتدی تھے, ہمیں امام الہند کی امامت گوارانہ تھی. آزادی ملی اور فسادات شروع ہو گئے. پاکستان تحریک کے چھوٹے بڑے سبھی رہنما پاکستان چلے آئے. مولانا آزاد نے دلی کی شاہجہانی جامع مسجد میں ایک زوردار تقریر کی اور سارا الزام مسلم لیگ اور مسلم عوام پر رکھا. تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میری مخالفت اور مسلم لیگ کی موافقت کرتے رہے ہو, اب اس کا مزہ چکھو. کہنے لگے پچھلے 7 سال کی تلخ نما سیاست جو تمہیں داغ جدائی دے گئی ہے, اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی ہر شاہراہ پر جھنجھوڑا, لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ غفلت اور انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں. ان سنتوں کو تازہ کرنے والوں میں علی گڑھ کے طلباء پیش تھے. مولانا آزاد نے 1921 میں مجلس خلافت کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی گڑھ کی قومی پالیسی یہی سمجھی جاتی ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ رہیں, حالانکہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ ایک ہو جانا مسلمانوں کے مذہبی عمل میں شامل ہے. گویا ہندوؤں کی غلامی کو مولانا اپنے علم و انشاء کے زور سے عین عبادت ثابت کر رہے تھے. تیسرا شخص جس کا آٹوگراف لینے سے انہوں نے اجتناب کیا, اس کا نام لیے بغیر ذکر کرتے ہیں, میں آٹوگراف البم لیے 25 برس ایک شخص کا تعاقب کرتا رہا. پہلی بار ان کا گھر ڈھونڈنے میں بڑی دقت پیش آئی. وہ ایک بوسیدہ اور بے نشان گھر کے جزوی قابض تھے اور گھر پہنچ کر بھی یہ تلاش دشوار تھی کہ وہ اس کے کون سے حصے میں رہتے تھے. وہ گھر پر موجود نہ تھے بلکہ گھر الاٹ کرانے کے لیے متروکہ جائیداد کے دفتر کے باہر قطار میں کھڑے تھے. میں نے 5 سال ان کی آبادکاری کا انتظار کرنے کے بعد پھر ان کے گھر کا رخ کیا. ملاقات اب کی بار بھی نہ ہو سکی. میں ان کے گھر میں بیٹھا تھا اور وہ درآمد برآمد کے محکمے کی انتظار گاہ میں بیٹھے تھے. چنانچہ 5 سال اور بیت گئے. میں ان کے یہاں پہنچا مگر وہ گھر بدل چکے تھے. نیا گھر ایک اعلیٰ نو تعمیر رہائشی بستی میں تھا, نمونے میں نادر اور سجاوٹ بے مثال. گھر سامان اور افراد سے پر مگر صاحب خانہ ندارت. معلوم ہوا کہ وہ کارخانے گئے ہوئے ہیں. میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے 5 سالہ منصوبے کے مطابق چوتھی بار ان کے یہاں جا پہنچا. معلوم ہوا کہ وہ عالمی سفر پر نکلے ہوئے ہیں. سفر کی نوعیت تجارت مع تفریح بیان کی گئی. وہ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور تفریح بھی کچھ اسی قسم کی ہوتی ہوگی. میں نہ معاش کی مصروفیتوں کا مخالف ہوں نہ انہیں عظمت کی رکاوٹ سمجھتا ہوں, مگر پھر بھی دل میں وسوسے اٹھے. میں نے انہیں دبا دیا.
دل کو معاشیات کا سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ حضرت آدم سے جناب ایڈم سمتھ تک اور اس وقت سے تائیں دم دولت اقوام اسی طرح چند لوگوں کی سوجھ بوجھ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو محسنین کی صف میں شامل کرنے کے لائق ہیں۔ ان کی لیاقت کی قدر کرو تو میں معاشی پستی سے نکال کر کارخانے کی چمنی کی طرح بلند کر دیا۔ جہاں خاک اڑتی تھی وہاں اب چمنیوں کا دھواں اڑتا ہے۔ دھوئیں کے یہ بادل جتنے سیاہ ہوں گے ملک پر اتنا ہی خون برسے گا۔ یہ لوگ ان کالے بادلوں میں اڑنے والے فرشتے ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ دل ایسی باتوں سے کہاں بہلتا تھا، مگر میں نے اسے مزید 5 سال باتوں میں لگائے رکھا۔ بالآخر 5ویں کوشش بارآور ہوئی۔ وہ شخص مجھے مل گیا، مگر یہ وہ نہ تھا، یہ ایک بالکل نیا شخص تھا۔ آزادی سے پہلے وہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں حاضری کے لیے 1000 میل کا سفر تیسرے درجے میں کیا کرتا تھا۔ آج وہ اپنی ذات میں گم تھا اور ملک کے مسائل پر گفتگو کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہ تھا۔ میں انہیں گھیر کر بڑی مشکل سے اس موضوع کی طرف لایا تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق اس ملک سے اب صرف اتنا رہ گیا ہے کہ انہوں نے اسے اپنے قیام کا اعزاز بخش رکھا ہے، حالانکہ ان کے لیے خدا کی دنیا وسیع ہے اور سوئٹزرلینڈ کے بینک بھی کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے گزرے ہوئے زمانوں کا اشارہ کیا کہ شاید انہیں حیا آ جائے، مگر وہ بڑے فخر سے اپنی کامیابیوں کی فہرست سنانے لگے۔ فہرست بڑی طویل تھی، 3ری بیوی، 4تھا کارخانہ، 10واں مقدمہ، 20ویں کمپنی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، مگر جب اس نے نئے پاسپورٹ اور دوسری شہریت کا ذکر کیا تو مجھے سکتہ آ گیا۔ جو ہی میرے ہوش بجا ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر آٹوگراف البم کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود بخود جیب سے باہر آ جائے اور وہ اس پر دستخط کر دیں۔ اب مجھے یہ دستخط درکار نہ تھے۔ دوستو، یہ کتاب تحریک آزادی کی شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں پر ایک بے لاگ تبصرہ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی درخواست میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں، لہٰذا دوبارہ نہیں کروں گا۔ اب کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔